میں تجھے اگلی کرسی پہ بٹھا دیتا ہوں. مطلب ہے وہ نفس جو ہر وقت ملامت کرتا رہتا. پہلے کیا تھا؟ گناہ ہو جاتا تھا تو خوش ہوتا تھا. اب جب دوسری کرسی پہ آیا گناہ ہوتا ہے تو چھپ چھپ کر روتا ہے کہ ظالم کس کو ناراض کر لیے اور کس کی نافرمانی کر لی تو نے. احساس ہے جو اسے بیٹھنے نہیں دیتے، کونے میں بیٹھ کے روتا ہے اور ہاتھ جوڑتا ہے مولا خطا ہو گئی معاف کر دے. پریشان ہوتا ہے گناہ کرنے پر. اب امام الانبیاء میں علماء ہر شخص سوچے کہ وہ کس درجے میں. بالکل تکڑی دے دی قرآن نے، تول لو کس درجے پہ ہو. گناہ کر کے روتے ہو یا گناہ کر کے خوش ہوتے ہو. اللہ رب العزت دیکھتا ہے یہ بندہ اب اس درجے پر بھی چلتا رہا میری طرف. غلطی ہو جاتی ہے فوراً کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس درجے سے اٹھا کر اسے نفس ملہمہ کی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے. قرآن کہتا ہے اس درجے پر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس درجے پر پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے کنکشن اس کے دل سے جڑ جاتے ہیں. وہ زندگی کا کوئی بھی قدم بعد میں اٹھاتا ہے، اوپر سے ہدایت پہلے اترا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تیسرا درجہ ہے، اس درجے پر ہدایت دستگیری کرتی ہے. اگر چلتے ہوئے کئی قدم ڈولتا ہے نا، دست قدرت پکڑ لیتا ہے، دستگیری کرتا. اب میں تجھے ڈولنے نہیں دوں گا، لڑکھڑانے نہیں دوں گا، آ میری طرف. بندہ صابر و شاکر بن کے اللہ کی طرف چلتا رہتا ہے. امام الانبیاء کے ملاموں ایک وقت آتا ہے اللہ رب العزت اس کرسی سے اٹھا کر پھر اگلی کرسی نفس راضیہ کی اس پہ بٹھا دیتا ہے. اور اس چوتھی کرسی کا ذکر کیا اللہ نے میں فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی ربک راضیہ راضیۃ مرضیہ. فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان پا کے میری طرف چلنے والے. کیا مطلب؟ میری یاد میں سکون لینے والے، میرے ذکر میں مزہ لینے والے، آ میری طرف. اب مجھے کرسی رضا پہ بٹھاتا ہوں. یہ ترقی ہو گئی. تو بندہ جب اس مقام پہ پہنچتا ہے، چوتھی کرسی ہے، کیا ہوتا ہے؟ بندے کی اپنی کوئی رضا نہیں رہتی. اس کی رضا رب کی رضا میں گم ہو جاتی ہے. اس کی اپنی کوئی طلب نہیں رہتی، اس کی طلب رب کی طلب میں کھو جاتی ہے. اس کی اپنی کوئی چاہت نہیں رہتی، اس کی چاہت رب کی چاہت میں گم ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ جسم اس کا ہے، حکومت مصطفیٰ کی ہوتی ہے. آنکھیں اس کی ہیں، ہر وقت اوپر پٹی شریعت مصطفیٰ کی ہوتی ہے. کان اس کے ہیں مگر کانوں بات مصطفیٰ کی ہوتی ہے. اور دل اس کا ہے مگر دل میں دھڑکتا مصطفیٰ ہے. اس کے تن سے من تک شریعت کا رنگ چڑھتا ہے، اندر سے باہر تک خود کو تقدیر کے سپرد کر دیتا ہے. یہ جو مقام رضا ہے نا، اس اچھی طرح سمجھ لیں. یہ تمام اولیاء لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں. اماموں کا تو مقام ہی بڑا بلند ہے، کربلا والوں کا. ان کے تو دروازے سے ولایت بیچ میں ملتی ہے. وہ تو جس کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ دے اسے ولی بنا دیتے ہیں. ان کا مقام بلند ہے. مگر تمام ولیوں نے لکھا ہے، یہ قرآن کا قانون ہے کہ کوئی ولی اس وقت تک ولی بھی نہیں بنتا جب تک رب کے لکھے پہ راضی نہ ہو، اس کی قضا پہ راضی نہ ہو. اللہ. اب اس پر میں آپ کو دو مثالیں دوں گا کہ رب کے لکھے پہ کیسے راضی رہتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ تب تک ولی نہیں بنتا جب تک اس کی رضا پہ
راضی نہ ہو اور اس کی قضا پہ راضی نہ ہو. آپ فرماتے ہیں کہ انسان غور کر، تو بچپن سے بڑھاپے تک بلکہ موت تک بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یہی عرض کرتا ہے مولا یہ کر یہ نہ کر. ہم دعا میں یہی کہتے ہیں یہ کرنا اور یہ بہت زیادہ فرماتے ہیں اس طرح تو ایسے لگتا ہے بندہ ہو کے رب کو کہتا ہے یہ. بہت زیادہ فرماتے ہیں اپنی حیثیت پہچان اور نہیں چلتا، بندے رب کی راہ پہ چلتے ہیں. یاد رکھیے جب تک اس کے لکھے پہ راضی نہ ہو ولایت کے میدان میں بدل داخل نہیں ہو سکتا. یہ مقام رضا کربلا کا سمجھ آتا تو ہمیں پوری کربلا سمجھ آ جانی ہے، مگر یہ نہیں سمجھایا گیا. امام انبیاء کے غلاموں حضور داتا کی حضوری لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک درویش ڈوب رہا تھا، کنارے پہ بھی کچھ درویش بیٹھے تھے. ایک ہوتا ہے درویش اور ایک ہوتا ہے درویش. جو فقیر ہوتے ہیں نا دروازوں پہ پھرتے ہیں یہ درویش ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ درویش ہوتے ہیں. در مطلب ہے موتی اور ویش کا مطلب چننے والا. وہ موتی چنتے ہیں یار کے دروازے سے. یہ روٹیاں مانگتے ہیں، جو درویش روٹیاں مانگتے ہیں اور درویش موتی لیتے ہیں یار، وہ درویش ہوتے ہیں. وہ کنارے پہ تھے، کچھ درویش بیٹھے تھے، اور جو ڈوب رہا تھا وہ بھی درویش تھا، مگر فرق یہ تھا کہ وہ نچلے درجے کے تھے جو کنارے پہ تھے، جو ڈوب رہا تھا وہ اس سے اگلے درجے پہ تھے، مقام رضا پہ تھے. جب دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے ان درویشوں نے جو کنارے پہ تھے آواز دی، کہنے لگے او درویش کیا تو چاہتا ہے تجھے بچا لیا جائے؟ کہنے لگا نہیں. حیرت کی بات، غرق ہو رہا ہے، کہا چاہتا ہے بچا لیا جائے؟ کہا نہیں. انہوں نے کہا تو چاہتا ہے کہ تو غرق ہو جائے؟ اس نے کہا نہیں. وہ بڑے حیران ہوئے کہ لگے عجیب بندہ نہ بچنا چاہتا ہے نہ ڈوبنا چاہتا، وہ کیا چاہتا ہے؟ آواز دی اس نے، کہنے لگا جب سے اس سے لگائی ہے نا میں کچھ نہیں چاہتا، میں یہ تکتا ہوں اب وہ کیا چاہتا ہے. یاد رکھیے کوئی ولی نہیں بنتا جب تک اس کی رضا پہ راضی نہ ہو. یہ مقام رضا ہے، چوتھی کرسی، کہ بندہ اس کی رضا میں گم ہو جاتا ہے، گردن جھک جاتی ہے. جو یار کی رضا وہ میری رضا، جو یار چاہے گا وہ میں چاہوں گا. جب ہم جدا نہیں تو طرف جدا کیسے ہو، مرضی جدا کیسے ہو. بندہ اس کی یاد میں جب گم ہوتا ہے اور رضا میں گم ہوتا ہے تو پھر یہ چوتھی کرسی ہوتی ہے. ہم ساری زندگی عرض کرتے ہیں مولا یہ کرنا اور یہ نہ کرنا. دعا میں نہیں کہتے ہیں ایمان سے بتائیں کہ بندہ ہے ہم میں جس نے ہاتھ اٹھایا اور عرض کی مولا جو مرضی ہے کر. کبھی اس پہ بھی چھوڑی بات. کوئی ہے جو کہتا ہو مولا جو مرضی ہے کر میرے ساتھ، تو سوچ لے ہم کس کرسی پہ ہیں. کسی کرسی پہ نہیں ہے ان میں سے. نفس امارہ پہ جکڑے ہوئے لوگ. امام الانبیاء کے غلاموں یہ وہ درجہ ہے جس پر ولی نبی اور رسول پہنچتے ہیں اور اسی پہ ٹک جاتے ہیں. مدتیں گزرتی ہیں، اللہ رب العزت کسی کو آگ میں اتارتا ہے، وہ بولتا نہیں کہ یار کی رضا ہے. کسی کے سر پہ آڑا رکھ کے چیر دیا جاتا ہے، وہ بولتا نہیں کہ یار کی رضا ہے. کو دریائے نیل کی چھاتی میں داخل ہوتا ہے، بولتا نہیں کہ وہ یار کی رضا ہے.
مریم جیسی پاکیزہ خاتون کردار پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ مریم بغیر شادی کے بچہ کون سے آیا؟ وہ کہتی ہے میں نے روزہ رکھا، یار کی رضا ہے۔ رب کا حبیب ہو کر طائف میں پتھر کھاتا ہے، رب کی عزت کی قسم اشارہ کرتا تو آنے والے پتھر پھول بن کے آتے ہیں، اور کہا پتھروں پتھر بن کے آؤ۔ کیوں؟ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ یاروں کے غم بھی پیارے لگتے ہیں۔ حضرت شاہ نصیر الدین نصیر نے فرمایا کہ مجھے اس کا غم تو عزیز ہے، وہ اگر مجھے اس کا غم تو نصیب ہے، وہ اگر نہیں تو نہیں صحیح۔ مجھے اس کا غم تو نصیب ہے، وہ اگر نہیں تو نہیں صحیح۔ یہ درجہ رضا ہے۔ اور پنجابی میں کسی نے کہا، اس نے کہا ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھگ تھی دی متو مل پوے ہاں کئی میل دے وچ۔ ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھگ تھی دی، جہاں چار بندے دیکھتی وہاں میں نے کرتی، شاید یار یہیں پہ مل جائے۔ ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھگ تھی دی متو مل پوے ہاں کئی میل دے وچ۔ اب یہ مقام رضا ہے اگلے مصرے میں، کہتی اون نہیں ملدا او دا ذکر تا ہے دل رج پاندا ہے کھیل دے وچ۔ اس نے اپنا غم تو دے رکھا، خود نہیں ملتا نہ ملے۔ اس نے اپنا ذکر تو عطا کر دیا، خود نہیں ملتا نہ ملے۔ ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھگ تھی دی متو مل پوے ہاں کئی میل دے وچ۔ اون نہیں ملدا او دا ذکر تا ہے دل رج پاندا ہے کھیل دے وچ۔ اور تیرا نام پکا تیرا نام جپا ہر وقت اویل شویل دے وچ۔ ناشاد ہن تن تے ترے لیرے او بھی دے آئیاں کل ویل دے وچ۔ یہ مقام رضا اللہ ہو۔ امام الانبیاء کے غلام ہو، جب اللہ رب العزت دیکھتا ہے بندہ اس مقام پہ مکمل میرے سپرد ہو گیا، اب اس کی رضا چاہت میری چاہت میں گم ہو گئی، تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ آواز آتی ہے بندے اب تیار ہو اس کرسی سے اگلی کرسی پہ لانے لگا، آخری منزل میں لانے لگا۔ اور وہ کرسی کون سی ہے؟ مقام مردیہ کی کرسی ہے۔ یہ سب سے اونچی کرسی ہے، مقام مردیہ کی کرسی۔ اور یہ کرسی کون سی؟ فرق کیا ہے راضیہ اور مردیہ کی کرسی میں؟ فرق یہ ہے کہ جب بندہ راضیہ کی کرسی پہ تھا تو بندہ پوچھتا تھا مولا تو کیا چاہتا ہے؟ تو ہی کرتا ہوں۔ جب مردیہ کی کرسی پہ آیا اب رب پوچھتا ہے قمرالدین تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم لوگ اندھے ہیں، انہیں یہ منزل معلوم نہیں۔ جب راضیہ کی کرسی میں ہوتا ہے بندہ عرض کرتا ہے مولا تیری تقدیر کیا ہے، اس پہ چلتا ہوں۔ جب مردیہ کی کرسی میں ہوتا ہے اللہ آواز دیتا ہوں میرے بندے جو تو کہتا ہے وہی تقدیر بنا دیتے ہیں۔ وہ قضاء و قدر کے فیصلے ان کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ میرے استاد ہیں جن سے میں نے پڑھا حضرت پیر سید محمد ذاکر شاہ صاحب مفسر قرآن ہیں، 150 سے زیادہ کتابیں لکھی انہوں نے، 8 جلدوں میں قرآن حکیم کی تفسیر لکھی ہے۔ تو وہ مجھے فرما رہے تھے، حضور شیخ الاسلام کے مرید ہیں، وہ مجھے فرما رہے تھے پچھلے دنوں میں وہ بیمار ہو گئے بہت زیادہ، فرمانے لگے کہ میں چارپائی پہ لیٹا تھا اور سمجھا کہ شاید میرا وقت آ گیا۔ ایک تو یہ دل میں آئی بات اب میں شاید دنیا سے جانے لگا ہوں، اور دوسری بات یہ ذہن میں آئی کہ موت کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے۔ اب وقت بھی آ گیا ہے تو موت کی سختی یاد آنے لگی۔ جناب ملک الموت آتے ہیں تو بڑی سختی سے روح نکالتے ہیں۔ وہ گڑی یاد میں نے کی کہ کیا بنے گا میرا؟ کہتے اللہ کی عزت کی قسم میں رات کو سویا تو شیخ الاسلام صاحب نے تشریف لائے، انہوں نے فرمایا ذاکر شاہ پریشان نہ ہو تیرا وقت ابھی نہیں آیا۔ ایک بات
یہی ذہن میں تھا نا کہ شاید اب مر جاؤں گا. بتا دیا شیخ الاسلام نے تیرا وقت ابھی نہیں آیا, پریشان نہ ہو. اور دوسری بات, تو ڈر رہا ہے کہ ملک الموت آئے گا تو کیا بنے گا؟ کہا فکر نہ کر, تیرے پاس ملک الموت بھی قبر الدین کی شکل میں آئے گا. لوگوں کیا معلوم دنیا کو کہ یہ لوگ کس کرسی پہ بیٹھتے ہیں, کس موت پہ ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے. اور یہ صوفی کی تاریخ حضرت داتا علی حجویری نے لکھی ہے. داتا صاحب لکھتے ہیں صوفی کون ہوتا ہے؟ ہم تو جس کی داڑھی دیکھی اس کو صوفی کہہ دیے, ہمیں معلوم ہی نہیں اس لفظ کا تقدس کیا ہے. ایک وقت تھا نااہل کو صوفی کہنے والے کو کوڑے مارے جاتے تھے کہ تو نے اس لفظ کی توہین کی ہے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ مفلسی میں جس کی داڑھی بڑھ گئی زینت محراب و منبر ہو گئے. اب یہ صورتحال. تو حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ صوفی کی تعریف کیا ہے, صوفی کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں صوفی الذی یوجد بعد عدمہ ولا یعدم بعد وجودہ. صوفی کون؟ یعنی ولی کون, کامل ولی کون کہ جو اللہ کے سامنے اس طرح مٹتا ہے, اس طرح مٹتا ہے کہ جو مٹتا ہے وہ پھر کبھی بنتا نہیں. اپنی میں مار دیتا ہے, اپنی انانیت ختم کر دیتا ہے, اپنی نفسانیت مار دیتا ہے. موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مر جاتا ہے. وہ صوفی ہے کہ در یار پہ اس طرح مٹتا ہے کہ جو مٹایا تھا وہ پھر بنتا نہیں. میں مٹائی تھی پھر میں کبھی نہیں آتی. سمجھ رہے نا میری بات؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ صوفی کی تعریف کیا ہے کہ جو مٹا وہ بنتا نہیں, اور اس مٹنے پر رب پھر جو بنا دیتا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں. یہ یاد رکھیے. تو یہ صوفی جب مٹاتا ہے یہ مقام رضا ہے, اور صوفی کو جب رب بناتا ہے وہ مقام مرضیہ ہے. اور اسی پر علامہ اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں, میں اب حدیث قدسی سنا کے بات پکی کر کے پھر آگے نکلتا ہوں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے بندوں کے نام. اللہ فرماتا ہے یبن آدم, وہ آدم کے بیٹے, یعنی اے انسان, انی انا اللہ لا الہ الا انا اقول لشیء کن فیکون, میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور میری طاقت یہ ہے کہ جب کسی شے کو کن کہہ دوں تو وہ ہو کے رہتی ہے. اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام. اور میری طاقت یہ ہے کہ جب کسی شے کو کن کہہ دوں وہ ہو کے رہتی ہے. اب مولا ہم تو مانتے ہیں تیری طاقت ہے, ہمارے نام کیا پیغام ہے؟ اب پیغام اللہ کا سنیے. اللہ فرماتا ہے اطیعنی, اے میرے بندے اور میرے رسول کے غلام, اپنی چھوڑ اور میری مان. جو من چاہتا ہے وہ چھوڑ, جو رب چاہتا ہے وہ کر. اندر سے باہر تک میرا من, میں مار, مٹ جا میرے دروازے میں. مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اجعلک تقول لشیء کن فیکون. یہ جو کن کی کرسی ہے نا, اس پہ میں بٹھا ہی تجھے دوں گا, پھر جو تو کہے گا وہی ہوتا رہے گا. یہ حدیث قدسی ہے. یعنی میں گپ نہیں لگا رہا ہوں, اللہ کا ارشاد سنا دیا. اللہ فرماتا ہے میں کن کی کرسی پہ تجھے بٹھا دوں گا, پھر جو تو کہے گا وہی ہوتا رہے گا. اور اس پہ ایک مثال سے سمجھاؤں, میں کیونکہ سروری قادری ہوں, سلطان العارفین کا غلام. حضرت سلطان باہو بیٹھے تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ایک لڑکی آ گئی, عورت شادی شدہ, کہنے لگی پیر صاحب تعویذ چاہیے. میں کس واسطے؟ کہنے لگی اولاد واسطے. آپ نے فرمایا دعا کریں گے اللہ کرم فرما دے گا. عورتوں کی تسلی نہیں ہوتی جب تک تعویذ نہ دے. میں حضور ضیاء الامت کے پاس بیٹھا تھا, پیر شاہ صاحب کے پاس, فرمانے لگے کئی عورتیں آتی ہیں کہتی ہیں ٹھیک جی تعویذ دے, ٹھیک جی پیر جی آج کوئی ٹھیک جی. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ غلط تو میں نے آج تک نہیں دیکھی, سارے ٹھیک ہی دیتا ہوں. عورتوں کی تسلی نہیں ہوتی. تو وہ عورت عجیب تھی, آپ نے فرمایا دعا کریں گے اللہ کرم فرما دے گا. کہ لگی نہیں پیر جی تعویذ چاہیے.
آپ نے دیکھا نہیں چلتی، کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا، اس پہ نے لکھ کے لپیٹ کے دیا، فرمایا جاؤ اللہ کرم فرمائے. عجیب عورت تھی، اس نے تعویذ سامنے کھول دیا، کھول کے کہنے لگی پیر صاحب اتنی بھی ان پڑھ نہیں ہے، وہ ایک تنگیاں لکیریں ہیں. حضرت سلطان اللہ عارفین کو فرمانے لگے، کہنے لگی پیر صاحب اتنی بھی ان پڑھ نہیں ہے، وہ ایک تنگیاں لکیریں ہیں. حضرت سلطان باہو جلال میں آ گئے، فرمایا میری دی لے جا، اللہ دی عزت دی قسم، فقیرہ دیا ہے لکیرہ ہی اللہ دیا تقدیرہ ہے. یہ جو لکھ دے وہ رب کی تقدیر بنتی ہے، یہ جو کہہ دے وہ رب کی تقدیر بنتی ہے. لوگوں کو کیا خبر اللہ ان کا کتنا حیا کرتا ہے، دنیا کو نہیں معلوم. تو جب بندہ مقام مردیہ پہ آتا ہے، جو وہ بولتا ہے وہ تقدیر بن جاتی ہے، جو وہ لکھتا ہے وہ تقدیر بن جاتی ہے. امام الانبیاء تشریف فرما تھے، حضور بیٹھے تھے اپنی مجلس سجا کے، ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھی، اس کی تعبیر پوچھنے آئی. امام الانبیاء نے فرمایا بی بی کیا خواب دیکھا؟ عرض کرنے لگی حضور میں نے دیکھا ہے میرے گھر میں کھجور کا درخت ہے وہ گر گیا. یہ خواب میں دیکھا، درخت گر گیا میرے گھر کا. آپ نے فرمایا تیرا خامد کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا حضور وہ ملک شام میں تجارت کے لیے گیا، تاجر ہے، ملک شام میں گیا. امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بی بی اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا خامد فوت ہو گیا، تیرے سر کا سائیں اٹھ گیا. وہ رو پڑی، روتی ہوئی حضور کے در سے نکلی. اس کا مقدر کہ جب گلی کا موڑ کاٹا سامنے سیدنا صدیق اکبر آ رہے تھے، صدیق اکبر آ رہے تھے، دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آ رہی ہے حضور کے گھر کی طرف سے، روتی آ رہی ہے. یہ تو وہ دروازہ ہے، روتے ہوئے جائیں تو ہنستے ہوئے لوٹتے ہیں، دکھی جائیں تو سکھ لے کے آتے ہیں. چوکتے رسول سے روتی ہوئی نکلی، سمجھ نہیں آ رہی تھی. قریب ہو گئے، فرمایا بہن کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک خواب دیکھی، حضور سے تعبیر پوچھنے گئی تھی، بس اتنی بات کی. صدیق اکبر سمجھ گئے حضور نے کوئی ایسا جواب دیا جس کی وجہ سے روتی. آپ کے دل میں اچانک خیال آیا ہونا تو وہی ہے جو حضور نے فرما دیا، اب میں اس کو کوئی تسلی دے دوں، ڈھارس بتا دوں. آپ نے فرمایا بی بی کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگی میرے گھر میں کھجور کا درخت گر گیا. آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے شام ہوگی تیرا خامد لوٹ آئے گا. شام ہوگی خامد پلٹ آئے گا. اس عورت کے چلتے ہوئے آنسو رک گئے، گھر جا رہی تھی، کبھی آنسو بہ نکلے، کیا سوچ کر کہ پہلے جس کے در پہ گئی تھی وہ صادق ہے، اب جس نے بتایا شام کو لوٹ آئے گا یہ صدیق ہے. نہ جھوٹ وہ بول سکتا ہے نہ یہ بول سکتا ہے. وہ کہتے ہیں فوت ہو گیا، یہ کہتے ہیں لوٹ آئے گا. اب دیکھتی ہوں تعبیر کس کی پوری ہوتی ہے. شام کا انتظار ہونے لگا. امام الانبیاء کے غلاموں کسی نے دروازے پہ دستک دی، دوڑ کر گئی، دروازہ کھولا، رب محمد کی قسم سامنے خامد کھڑا تھا. خامد سامنے کھڑا تھا، تھکا ہوا آیا تھا. اس نے کھانا پیش کیا، قربان جائے صحابیہ کے عقیدے پر. ابھی خواب اور خواب کی تعبیریں خامد کو نہیں بتائی. دوڑ پڑی حضور کے در کی طرف. آج کے کسی گستاخ کی بیوی ہوتی، بدمذہب عورت ہوتی، کہتی انہیں کیا خبر، ان سے زیادہ تو ابو بکر جانتے ہیں. مگر وہ جانتی تھی ابو بکر بھی ابو بکر تھے، اسے صدیق بھی مصطفیٰ کی بھیک نے بنایا، نگاہوں نے بنایا. یہ مسئلہ بھی نہیں حل ہوگا. دوڑی حضور کے در کی طرف، آقا بیٹھے تھے. فرمایا بی بی کیسے آئی؟ عرض کی حضور آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی. آپ نے فرمایا خامد
فوت ہو گیا. فرمایا تو بی بی پھر کیا ہوگا؟ عرض کی میں گلی میں گئی تو صدیق اکبر مل گئے. انہوں نے فرمایا نہ رو، اس کی تعبیر یہ خامد کو لچائے گا. حضور ہنس پڑے. فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ آقا میرا خامد تو لوٹا ہے. امام الانبیاء کھڑے ہو گئے. فرمایا میری بیٹی سن، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو تعبیر میں نے بتائی تھی وہ ٹھیک تھی. خامد سے پوچھ تیرا خامد مر گیا تھا، لیکن تیرا مقدر کے گلی میں تجھے میرا صدیق مل گیا. جب اس کے منہ سے نکلا لوٹ آئے گا. اللہ نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو یار نے تعبیر بتائی تھی وہ تو پوری ہو چکی ہے، مر چکا. اب صدیق کے تحت لوٹے گا، خدا تقدیر بدل دے گا، ابو بکر کی تعبیر نہیں بدلے گا. بتانا چاہتا ہوں لوگوں، وہ جو غار میں صدیق اکبر نے ڈنگ کھائے تھے وہ مقام رضا تھے، اور آج جو اس کی تعبیر پہ تقدیر بدلی ہے یہ مقام مردیہ ہے. اب جو تو کہہ دے گا وہی میری تقدیر بن جائے گی. اللہ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ اللہ رب العزت کے معاملات ہیں اپنے بندوں کے ساتھ. اب آئیے کربلا کی طرف. یہ جو واقعہ کربلا ہے اور معرکہ کربلا، یہ کوئی اچانک حادثہ تو نہیں ہوا. کیوں؟ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، بچپن میں حضور نے ساری خبریں دے دی تھی. امام الانبیاء نے بتایا تھا میرے اس بیٹے نے شہید ہونا. مقتل حسین کی مٹی جبریل نے لا کے دے دی تھی کہ اس جگہ پہ شہید ہونا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت رسول اور اصحاب رسول کو کوئی شک نہیں تھا حسین کے شہید ہونے میں. اتنی بار خبریں ہم تک پہنچی تھیں، حضور نے فرمایا اس نے شہید ہونا ہے. شہادت کی بھی خبر دی اور مقام شہادت کی بھی خبر دی. حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ حضور کی جھولی میں امام حسین ہے، گردن چومی حضور نے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، نواسوں کو چومتے ہیں لوگ، رخسار چوم لیتے ہیں، پیشانی چوم لیتے ہیں، مگر آپ حسین کو اکثر گردن سے چومتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو امام الانبیاء نے جواب دیا، ان ابنی ھذا یقتل بارضی یقال لھا کربلا. اے ام سلمہ جسے میری جھولی میں دیکھ رہی ہے، میری نگاہ نبوت اسے کربلا کی ریت پہ دیکھ رہی ہے، اور جہاں تو دیکھتی ہے نا میں چوم رہا ہوں، میرے ہونٹ لگ رہے ہیں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، وہاں یزیدیوں کی تلواریں چل رہی ہیں. خبر دی امام الانبیاء نے شہید ہونا اس بیٹے، اور مٹی جبرائیل امین نے یہ فرشتے نے لا کے دی. یہ بھی حدیثوں میں آپ سنتے رہتے ہیں. تو وہ جو مٹی فرشتہ لایا تھا، فرشتے کو کس نے بھیجا تھا؟ اللہ نے بھیجا تھا، کیونکہ وہ یفعلون ما یؤمرون، قرآن میں ہے فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا آرڈر ملتا. اپنی مرضی سے مٹی لینے نہیں گیا تھا. اللہ نے کہا تھا مٹی لے جاؤ کربلا کی، اور یار کو جا کے دو کہ اس مٹی پہ تیرا نواسہ شہید ہوگا. سمجھ گئے میری بات؟ اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں نے کربلا حسین کے نام کر دیے کہ یہ کٹے گا، اس کے بچے کٹیں گے. یہ میری تقدیر ہے جو میں نے لکھ دی ہے. یہ لکھا تھا نا. امام الانبیاء نے خبریں دی، علی المرتضیٰ آپ نے بھی خبر دی. آپ جا رہے تھے جنگ صفین کی طرف، ایک میدان سے آپ کی سواری گزری. آپ نے ساتھیوں سے کہا ساتھیوں میرا گھوڑا اپنی رفتار سے جا رہا تھا، یہ کون سا میدان ہے کہ گھوڑا رک رک کے چلنے لگا. لوگ کہتے ہیں علی کو خبر نہیں، وہ علی کا گھوڑا جانتا ہے کون سا میدان آیا. گھوڑا جانتا ہے کون سا میدان ہے. فرمایا گھوڑا نہیں رکا، رک رک کے چل. یہ کون سی جگہ ہے؟
ایک ساتھی نے کہا حضرت اسے ماریہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اس کا کوئی اور نام؟ ایک بزرگ بولے حضرت اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ اب کربلا کا تو حضور نے بتایا تھا شہیدوں علی المرتضیٰ اتر آئے، ہاتھ میں چھڑی تھی یا نیزہ تھا، نشان بنایا آپ نے، کچھ نشان وہاں پہ، کچھ وہاں پہ، کچھ وہاں پہ۔ ساتھیوں نے کہا مولا کائنات یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ساتھیوں گواہ ہو جاؤ، ہاں ہونا مناخ رکابہم و موضع رحالہم فیۃ من آل محمد تقتلون بہذہ الارض۔ اپنے دور حکومت میں علی المرتضیٰ جا رہے ہیں، فرمایا ساتھیوں گواہ ہو جاؤ، یہ وہ جگہ ہے جہاں فاطمہ کی بیٹی زینب کا خیمہ لگے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کی سواریوں سے پجامے اترے گے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آل محمد کا خون بہایا جائے گا۔ علی المرتضیٰ نے ایک جگہ نشان لگا کے بتا دی، جانتے ہیں کہ لوح محفوظ پہ اللہ نے لکھ دیا ہے حسین نے یہاں کٹنا ہے، کربلا سے ضرور گزرنا ہے، شہید ہوں گے، ٹکڑے ہوں گے، دیکھتے تھے رب نے لکھ دیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کو پتا ہے، آل رسول کے تمام افراد کو پتا ہے، اصحاب پیغمبر کو پتا ہے، مگر زندگی بھر امام الانبیاء نے دعا نہیں مانگی مولا لکھے ہوئے کو بدل دے۔ علی المرتضیٰ نے دعا نہیں مانگی مولا لکھے ہوئے کو بدل دے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج ان کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیں تو ہماری بدل جاتی ہے اور ہماری چل جاتی ہے، ان کے اپنے ہاتھ اٹھ جاتے تو تقدیر نہ بدل جاتی ہے۔ فاطمہ زہرا کا تو مقام ہی بہت بلند ہے، علی المرتضیٰ حضور کا تو مقام ہی بہت بلند ہے۔ علی المرتضیٰ کی نسل میں حضرت علی رضا گزرے ہیں، امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر الصادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، اور ان کے بیٹے علی رضا۔ حضرت علی رضا یہ حضرت علی کی نسل میں سے۔ حضرت معروف کرخی کا نام سنا نا آپ نے؟ ولیوں میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت معروف کرخی، کہ ان کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن جب یہ قبر سے نکلے گے تو اللہ کی محبت کے نشے میں مست ہوں گے اور فرشتے ان کو پروں پہ اٹھائے پھریں گے۔ قیامت آ گئی مگر ان کا نشہ نہیں ٹوٹا، حیرت کی بات، مستی میں ہے، جس مستی میں قبر میں اترے تھے اسی عشق کی مستی میں فرشتے پروں پہ اٹھائے پھریں گے۔ فرشتے عرض کریں گے مولا قیامت آ گئی مگر معروف کرخی کو ہوش نہیں آ رہی۔ حیرت کی بات، اللہ فرمائے گا اسے ہوش آ بھی نہیں سکتی، اسے بے ہوش میرے جلووں نے کیا تھا، فرشتوں اسے میرے عرش کے سامنے لاؤ۔ مولا کیا کرے گا؟ فرمایا جب تک پردے اٹھا کے سامنے نہ آؤ اس کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ یہ وہ معروف کرخی ہے۔ تو یہ حضرت علی رضا کے خادم رہتے تھے، چاکری کرتے تھے، نوکری چاکری کرتے تھے۔ لوگ آتے نا حضرت علی رضا سے دعا کرانے، رضی اللہ تعالیٰ دعا کرانے، تو حضرت معروف کرخی دروازے میں بیٹھے ہوتے تھے، گیٹ کیپر اور دربان تھے، آنے والوں سے پوچھتے بھئی کیا دعائیں تیری، کیا تمنا ہے؟ وہ کہتا کہ اولاد نہیں ہو رہی، جب وہ کہتا یہ مشکل ہے اور ٹل نہیں رہی، آپ فرماتے کہ انہیں کیوں تکلیف دیتا ہے، جا گھر چلا جا، 2 نفل پڑھنا اور سجدے پہ گر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا مولا تجھے معروف کرخی کی پگڑی کا واسطہ میری تقدیر بدل دے، یہ عرض کرنا تجھے معروف کرخی کے سر اور پگڑی کا واسطہ مجھے اولاد دے۔ بس یہی کہتے بے اولادوں کو اولاد مل جاتی، دکھیوں کے دکھ دور ہو جاتے، لکھا ہوا بدل جاتا۔ سمجھ رہے نا بات؟ ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا معروف کرخی آج ایک بات پوچھنے آیا ہوں، یہ تو بتا تیری پگڑی میں ہے کیا یار، کہ جس کا واسطہ اللہ ڈالتا نہیں، کہ جس کا وسیلہ رب رد نہیں کرتا، اور تیری پگڑی میں کیا ہے یار؟ آپ نے فرمایا میری پگڑی کھول،
جب پگڑی کھولی تو پگڑی کے نیچے سر پر علی رضا کے جوتے باندھ رکھے تھے. صبر کر لوگو، اور جن کے جوتوں کی اتنی قدر ہے کہ تقدیریں بدلتی ہیں. فاطمہ کے لال کے ہاتھ کی کتنی قدر ہوگی، علی المرتضیٰ کے دستے اقدس کی کتنی قدر ہوگی. دیکھا لکھا ہے مگر بات ہی نہیں کی، مورا بدل دے. آج ہم پہ مصیبتیں آنے والی ہو، ایمان سے بتائیں. کوئی ہمیں نجومی کیوں نہ بتا دے، پروفیسر نجومی وہی کیوں نہ بتا دے بھئی اگلے مہینے مصیبت آنے والی ہے. اس کے آنے سے پہلے پتہ نہیں کتنے کلمے کے لکھ نکلوا لیں گے، کتنے ختم کرا لیں گے، کتنے دربار پھریں گے اور دعائیں مانگ لیں گے. انہیں خبر ہے بچوں نے کربلا میں کٹنا ہے، حسین نے شہید ہونا ہے. انہوں نے بات ہی نہیں کی، دعا نہیں مانگی مولا اس لکھے کو بدل دے. کہا نہیں اسے لکھا رہنے دے، جو مرضی ہے اور لکھ دے حسین کے لیے. مولا ہم اسے زبانیں چسوا کے ساری تیاریاں کرا دیتے ہیں. جو امتحان مرضی ہے رکھ دے، نمبر پھر لے. یہ حضور جو زبان چسوا رہے تھے اور امام الانبیاء یہ جو کاندھے پہ بٹھا رہے تھے اور زلفیں تھما رہے تھے، یہ امام حسین کی ٹریننگ ہو رہی تھی. فرمایا میرے بیٹا آج میری پشت پہ چڑھنا سیکھ لے، کل گھوڑے پہ چڑھنا آسان ہو جائے گا. آج میری زبان چوس لے، کربلا کی پیاس برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. حسین آج میری زلفیں پکڑنا سیکھ لے، کل امت کی تقدیر کی لگام تیرے ہاتھوں میں ہوگی. ٹریننگ ہو رہی تھی، تربیت دی جا رہی تھی. امام علی مقام امام الانبیاء کے غلاموں، کٹنا 10 محرم کو ہے، مگر زہرا کے لال تیرے وقت کی پابندی کے قربان جاؤں. یہ یکم محرم کو خیمے لگا کے بیٹھتے ہیں. حیرت کی بات، کٹنا 10 محرم کو ہے اور وہ یکم محرم کو پہنچے ہوئے ہیں. بتایا موت میرا نہیں، میں موت کا انتظار کر رہا ہوں. موت میرا نہیں، میں موت کا انتظار کر رہا ہوں. اور یہ سمجھو حضور کے غلاموں، ایک ہوتا ہے عاشق، ایک ہوتا ہے فاسق. عاشق میں اور فاسق میں فرق ہوتا ہے. فاسق موت سے بھاگتا پھرتا ہے. جو فاسق ہوتے ہیں نا موت سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں موت سے. کہ ہماری پنڈی میں ہم رہتے ہیں، کبھی باہر نکلتے کہتے ہیں 3 روڈ بند کر دیے. کیوں کہتے ہیں صدر پاکستان جا رہے ہیں، جانا 1 روڈ سے ہے، 3 روڈ بند ہو گئے، کوئی مار نہ دے. فاسق موت سے ڈرتے ہیں اور عاشق خود بڑھ کے موت کے گلے بڑھتے ہیں. فرق ہے عاشقوں میں اور فاسقوں میں. یقین نہیں آتا تو ممتاز قادری سے پوچھو. ممتاز قادری سے پوچھو. وہ فاسق تھا جو پیرا دلوا رہا تھا، بھونکتا تھا حضور کو، اور یہ عاشق تھا کہ جس نے جان کی پرواہ نہیں کی، ناموس رسول پہ قربان ہو گیا. ورنہ یہ بھی تو تھا، صرف اس کے ہاتھ میں تو بندوق نہیں تھی. جو باقی باڈی گارڈ تھے ان کے ہاتھ میں بندوقیں تھیں. ان کا رخ ادھر نہیں ہو سکتا تھا اس کی طرف، مگر اس نے نہیں دیکھا میرے نال رسول کی عزت پہ حملے کرتا، بکواس کرتا ہے. عاشق تھا، مصطفیٰ پہ صدقے ہوا. لوگ بکواس کرتے، قاتل صدا ملنی چاہیے. سنو، پنڈی کے اکالہ میں قسم کھا کے کہتے ہیں میں اسے جیل میں ملنے کے لیے گیا. عاشق ممتاز قادری بیٹھا، میں نے کہا دیوانے رسول کے نام پہ بڑی قربانی دی، کوئی مدینے سے خیرات آئی؟ اس کی چیخ نکلی، کہنے لگا نہ پوچھ، جب سے یہاں آیا ہوں 12 بار جیل میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے. عاشق موت سے ڈرتے ہیں، عاشق موت سے نہیں ڈرتے. فاسق ڈرتے ہیں، عاشق آگے بڑھ کے موت کا انتظار کرتے ہیں. کٹنا حسین نے 10ویں کو ہے، یکم محرم کو وہاں ڈیرے لگا کے بیٹھ گئے. آ موت اور آ مجھے کہنے دو، اللہ کی عزت کی قسم لوگو، ہمیں موت مارتی ہے، کربلا میں حسین نے موت مار دی تھی.
کیا سمجھے؟ ہمیں موت مارتی ہے، کربلا میں حسین نے موت مار دی تھی۔ کیسے؟ وہ جب گھوڑے پہ تھا تب بھی زندہ تھا، گردن کٹا کے نیزے پہ تھا تب بھی زندہ تھا۔ بتاؤ پھر، وہ گھوڑے پہ ایک زندگی تھی، دوسری زندگی نیزے پہ، دو زندگیوں کے درمیان لاکھ روپے دیتا ہوں، کوئی ایک سیکنڈ ایسا بتاؤ جس میں حسین کو مردہ کہہ سکے؟ اللہ اکبر۔ تو زارا کلال میدان کربلا میں ہر کوئی لٹ چکا ہے، خادم کٹ چکے ہیں، بچے کٹ چکے ہیں، 22,000 کے سامنے کھڑے ہیں، اور ایک انگریز مسٹر ڈاکٹر ڈیوڈ کہتا ہے، وہ کہتا ہے no one can be compared with امام حسین in punctuality, regularity and stability۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ لوگ مثال دے کے بات سمجھاتے ہیں نا، میں فلاں بندہ کتنا بہادر کہتے ہیں کہ شیروں جیسا ہے، مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تلاش کرتا رہا حسین کو کس سے مثال دوں، حسین کس جیسا ہے، کہتا کوئی مثال نہیں ملی، ہر مثالیں نیچے رہ گئی۔ وہ کہتا پوری دنیا میں ایسا نظر نہیں آیا کسی وقت کی پابندی میں، جسے جرأت میں اور ثابت قدمی اور بہادری میں حسین جیسا کہہ سکوں۔ اس نے بڑے عجیب انداز سے بات کی۔ وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں آئی بات کہ میں جو رستم زمان ہے نا، رستم پہلوان جو گزرے تاریخ میں، وہ اس کے ساتھ مثال میں کہ حسین رستم جیسے تھے۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے رستم کی زندگی پڑھی، اس کے بارے میں پڑھا، کیسے پیدا ہوا، باپ کون تھا، پھر اس کو پالا کس نے، پھر تربیت کس نے کی۔ وہ کہتے ہیں میں پڑھ رہا تھا تو میں نے پڑھا کہ رستم کا بیٹا تھا سوراب، یہ دو نام ہیں بہت بڑے دنیا کے نامی گرامی پہلوان، رستم اور سوراب۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی زندگی میں پڑھا کہ رستم جو تھا اس نے کہیں جانا تھا بادشاہ کے ساتھ دورے میں، اس کی بیوی جو تھی امید سے تھی، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے بعد اگر بیٹا پیدا ہو اس کی پرورش کرنا اور میری طرح پہلوان بنا دینا۔ اس نے اپنا ایک لاکٹ بھی دے دیا اسے کہ نشانی کے طور پہ میرے بچے کے گلے میں ڈال دیں، کئی سال لگ جاتے تھے سفر میں۔ اس نے بعد میں سوراب پیدا ہوا، اس کو پہلوان بنایا، چوٹی کا پہلوان بنا، اس کے گلے میں اس کا تعویذ ڈال دیا۔ ایک بادشاہ کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا پہلوان ہے سوراب، اس نے اپنے دربار میں اسے بھرتی کر لی۔ اب اس کا جو باپ تھا وہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ تھا، دونوں بادشاہ میں جنگ ہونے لگی، فوجیں میدان میں آ گئی۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ اپنے پہلوان پہلے نکالتے تھے میدان میں، اس بادشاہ نے رستم نکالا، اس نے سوراب نکال دیے۔ اب رستم کو نہیں معلوم میرے سامنے مقابلے میں بیٹا آیا، پنجہ آزمائی ہوئی، حملہ کیا ایک دوسرے پر، اس نے حملے کیے تو یہ بچاؤ کرتا رہا، پرانا گھام تھا نا تجربے کار۔ پھر کہا اس نے کہا میں حملہ کرتا ہوں، اس نے ایسا حملہ کیا کہ تھوڑے سے 2 پیج کے بعد نیزہ اس کے سینے میں اتار دیے، سوراب گرا چیخ مار کے زمین پہ، مر رہا تھا سوراب۔ اس نے کہا تو نہیں جانتا میں کس کا بیٹا ہوں، تو نے مجھے مار تو دیا، قتل کر دیا، میں مر جاؤں گا مگر میرا باپ تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اگر ساتویں زمین میں بھی چھپے تو نکال لائے گا۔ اس نے کہا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ ہے رستم۔ اس نے اپنا نام سنا، کہنے لگا میں نہیں مانتا کہ تو رستم کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا گردن پر وہ تعویذ دکھا دیا، لاکٹ گلے میں دکھا دیا۔ اس نے کہا یہ میرا باپ میری ماں کو دے کے گیا تھا۔ جب رستم نے اپنا ہی لاکٹ دیکھا یقین ہوا یہ میرا بیٹا ہے، لڑکھڑانے لگے اس کے پاؤں، پیچھے آ کے گرا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کہتا ہے دنیا نے گرتے دیکھا پھر اٹھتے نہیں دیکھا، وہیں پہ مر گیا رستم بھی۔ وہ کہتا ہے میں چاہتا تھا حسین کو رستم جیسا بہادر کہہ دوں، مگر رستم تو بہت نیچے ہے کہ تیری کیا بہادری، تو ایک بیٹے کی لاش نہیں دیکھ سکا۔ حسین جیسا کیسے کہہ دوں کہ جو صبح سے شام تک کبھی اکبر کی بوٹیاں چن رہا تھا، کبھی قاسم کے ٹکڑے چنتا تھا، کبھی اصغر کے ٹکڑا، اور اوپر دیکھتا تھا ٹکڑے پکڑ کر، اور رو کر کہتا نہیں ہنس کے کہتا تھا مولا اگر تو اسی میں راضی ہے تو میں بھی اسی میں راضی ہوں۔
no one can be compared with Imam Hussain. Punctuality, regularity and stability. کہتا بہادری میں، وقت کی پابندی میں اور جرأت میں کوئی نہیں جس کو حسین کے سامنے لا سکتا کہ مثال میں ہی پیش کر سکتا. امام الانبیاء کے غلام ہو، یہ جرأت کہاں سے ملی؟ حدیث پاک میں جب یہ دونوں بھائی ابھی بچے تھے، امام حسن اور حسین، تو حضرت سیدہ فاطمہ دونوں کو پکڑ کر ابا جی کے سامنے لے گئے. عرض کی ابا جی ورثوا ما شیئا، اپنی وراثت میں سے انہیں کوئی شے عطا کرے. یعنی اللہ نے جو آپ کو خوبیاں عطا کی ہیں نا، مرکب بنا دیا خوبیوں کا، جامع صفات ہیں، آپ اپنی خوبیوں میں سے کوئی خوبیاں انہیں بھی عطا کرے. امام الانبیاء نے فرمایا اما حسن فلہ ہیبتی و سودتی، فرمایا بیٹی جب تو نے مانگا نا اب میں دیتا ہوں. یہ جو حسن ہے اسے میں اپنی ہیبت اور اپنی سرداری دیتا ہوں. اما حسین فلہ جرتی و جودی، اور جو حسین ہے اسے میں اپنی جرت اور اپنی سخاوت دیتا ہوں. تو امام علی مقام حضور کی جرت کے امین تھے. کہ حضور کی جرت جو حضور نے عطا کی اپنے بیٹے 22,000 کے سامنے امام کھڑے ہیں، فرماتے ہیں خیمے میں تھا تو آواز دیتے تھے، اب سامنے ہو تو آنکھ نہیں ملاتا. اچھا تم نہیں آتے تو پھر میں آ رہا ہوں. ایڑی لگائی سواری کو صفوں میں گھس گئے، جس طرف رخ کرتے تھے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے تھے. پہلے حملے میں وہ اتنے مخبوط الحواس ہو گئے، انہوں نے آواز بلند کی، گھیرا ڈال کے تیروں کی بارش شروع کر دی. سامنے سے حملہ رہا تو نہیں بچ سکو گے. پھر ایک تنہا امام علی مقام تھے اور چاروں طرف 22,000 کا لشکر پھیلا ہے. ہزاروں تیر نکلے ایک بندے پہ، ہزاروں تلواریں برسی ایک بندے پہ، نیزے اٹھے ایک بندے پہ، سر سے پاؤں تک کوئی جگہ نہ تھی جہاں تیر نہ لگے. ایک نیزہ سینے سے پار تھا، رخسار آدھا کٹ چکا تھا. معتبر تاریخوں میں اتنے گھائل ہونے کے بعد آپ کے ہاتھ سے لگام چھوٹنے لگی، مگر حسین آپ مقصد نہیں بھولے. زمین پہ سے پھر اللہ کی ذاتے ہی سے رکھ دیا. یہ ہے ہر سال کام کر کام نہیں جو وہ کر گئے. حسین کی آخری سجدے کی طرف دیکھو، حسین کی نظر میں نماز کتنی ضروری تھی اور ملنگوں کی نظر میں نماز کتنی غیر ضروری ہے. حیرت کی بات. امام علی مقام ایسے مقام پر بھی رب کے سجدے نہیں بھولے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ امام فرماتے میرے قافلے میں آنا چاہتے، قیامت کو میری پارٹی میں آنا چاہتے، میرے ساتھ آنا چاہتے ہو، کوئی جوڑ نہیں بنتا. میں پر رب کے سجدے نہیں بھولا تو میں دینوں پہ چھوڑ جن کا ہو کر لاقت نہیں. تم الماری قرآن بھول گئے، تمہارا میرا جوڑ کیا بنتا ہے؟ یزید کے ساتھ کیا جھگڑا تھا امام؟ یزید بے نماز تھا، کہیں پھنس گیا تو پڑھ لی، نہ پھنسا تو چھوڑ دی. یہ جس طرح ہم کرتے ہیں. امام الانبیاء کے غلام یزید بے نماز تھا.